اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قرآن اینڈ سائنس لیکچر سیریز کی پہلی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے کچھ ڈسکلیمرز پہ بات کر لیتے ہیں ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے۔ اور سب سے پہلا ڈسکلیمر تو یہ ہے کہ یہ ریلیجن کا ایک ٹاپک ہے، اور ریلیجن جو بھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک حساس ٹاپک ہے۔ تو اس ویڈیو سیریز میں یا اس کلپ میں، اس پرٹیکولرلی اس کلپ میں یا اس کے آگے جتنی بھی کلپس ہوں گی، ان میں کی جانے والی تمام باتیں، میں سب سے پہلے یہ بات واضح کر لوں کہ وہ سب میرا ایک پرسپیکٹیو ہے، اور اس میں غلطی یا کوئی مس انٹرپریشن ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے معنی کوئی دوسرا کسی اور طرح لیتا ہو۔ تو یہ بات میں پہلی واضح کر رہا ہوں کہ یہ صرف میرا پرسپیکٹیو ہے۔ اگر آپ کو یہ پرسپیکٹیو سمجھ آئے گا تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر آپ کو اس سے اعتراض ہوگا تو جب بھی آپ اپنا اعتراض بخوبی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کوئی آفیشیل میں ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، کوئی سیریز آفیشیل نہیں ہے، یہ ایک پرسنل ورک ہے، پرسنل ویڈیو ہے، یا پرسنل میں اپنی محنت پر ایک سیریز بنا رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر کوئی خاص فارمل لینگویج نہیں ہوگی، یہ ایک انفارمل لینگویج میں اور ڈیلی لائف میں ہم جیسے بات کرتے ہیں اسی طرح ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ الفاظوں کا انتخاب ایسا ہو کہ جو آپ کو برا لگے۔ اور تیسری بات یہ کہ کیونکہ میں یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ابھی ویڈیو کے بیچ میں کوئی گاڑی گزر جائے یا کسی برتن کے گرنے کی آواز آ جائے، لیکن امید ہے کہ ایسا تھرو آؤٹ دی ویڈیو نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہمارا ڈسکلیمر ہو گیا۔ اب اس سیریز کی امپورٹنس پہ بات کر لیتے ہیں، یا اس پرٹیکولر اس ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بنانا یا اس کو ایکسپلین کرنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، سائنس کے دور میں، اپنے نئے آنے والوں کو اور اپنے نوجوانوں کو اپنے ریلیجن سے اٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک آج کے بچے کو یا آج کے جوان کو جو بہت لاجیکلی سوچتا ہے، سائنس کو دیکھ کے گزرا ہے، سائنس کے دور میں جی رہا ہے، اس کو اپنے مذہب، آپ اس کو اگر مذہب تھوپنا چاہیں تو آپ تھوپ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی مذہب اس کے اندر تک نہیں اترے گا۔ اندر تک جب تک نہیں اترے گا جب تک اس کو لاجیکلی چیزوں کے جواب نہیں دیے جائیں گے، یا ایسی باتیں نہیں بتائی جائیں گی جو ہمارے مذہب کی روحانیت کو اور ہمارے مذہب کے بیسٹ ہونے کو ثابت کریں۔ تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوشچن ہو سکتا ہے کسی کو غلط لگے، جو میرے ذہن میں پرسنلی پیدا ہوتا تھا، اس وجہ سے میں یہاں پہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہوں کہ جن کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو، لیکن یہ کوشچن واقعی صحیح ہے۔ اور میں پھر سے بات یہ بول رہا ہوں کہ اگر کسی کو برا لگے تو معذرت، کہ قرآن اللہ کی کتاب کیسے ہے، یہ بات کیسے، کون بتائے گا اور یہ کون پروف کرے گا۔ اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہمیں سنائی جاتی تھی کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے خود کی ہے۔ تو پھر پوائنٹ اریز ہوتا ہے کہ اس سینٹنس کی پرٹیکولرلی کیا حیثیت ہے۔ تو خیر یہ ایک بہت ٹپیکل ڈسکشن ہے، لیکن یہی سوال کسی نے ذاکر نائک سے پوچھا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے انڈیا کے اندر ایک پریچر ہے، ان سے متاثر ہو کے بلکہ میں یہ سیریز بنا رہا ہوں، اور کافی حد تک کانٹینٹ جو ہے وہ میں نے ان کی کتابوں اور ان کے لیکچر سے ہی جمع کیا ہے۔ انہوں نے غالباً اس کا یہ جواب دیا تھا کہ قرآن کو، ایک تو قرآن کے اندر خود ایک یہ جملہ ہے یا ایک آیت ہے کہ قرآن کی آیت ویسی کوئی دوبارہ کوئی بنا نہیں سکتا، یہ قرآن جیسی آیت کوئی بنا نہیں سکتا۔ یہ باقاعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، جو اس وقت کے عرب تھے، جو زبان کے ماہر تھے، جو اشعار کے ماہر تھے، جو مطلب لنگوسٹک کے ماہر لوگ تھے، ان کو ایک چیلنج دیا تھا کہ اس قسم کی ایک آیت بھی آپ بنا کے لا دیں۔ تو یہ ایک چیلنج، اس کی ایک حقانیت اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ اس طرح کا اسکرپچر کوئی لکھ نہیں سکا ہے آج تک، صحیح ہے۔ اور لنگوسٹک کے معاملے میں یا لینگویج کے معاملے میں تو اس کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی کریٹر کی یا کسی انسان سے برتر چیز کی کریشن ہے یا مخلوق ہے۔
اس کے بعد دوسرا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ قرآن کے اندر موجود ایسے فیکٹس، ایسی نالج، اور کئی سال پہلے ایسی نالج، یعنی قرآن کو جو ہمیں کم و بیش عرصہ ملتا ہے 1435 سال یا اس سے کئی، اس کے اراؤنڈ 1400 سال، فار سیف اپروکسیمیٹ 1400 ایئرس پہلے کچھ ایسے فیکٹس اس کتاب کے اندر موجود تھے کہ جو انسان آج ثابت کر رہا ہے یا آج پروف کر رہا ہے، یہ بھی اس کے خدا کا کلام ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اچھا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قرآن پہ ایمان لائیں اس وجہ سے کیونکہ قرآن کے اندر ایسی چیزیں پروف ہوئی ہیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہیں یا جو انسان نے پروف کری ہے۔ ہم سب کا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ غیب کے ایمان کی اصل میں اہمیت ہے نا۔ اگر ہم غیب پہ ایمان نہیں لا رہے، یا میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا ظہور کر دیں تو کون ایسا ہوگا پوری دنیا کے اندر جو یقین نہیں کرے گا؟ تو یعنی یہی ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں پہ بھی یقین لانا ہے۔ یقین کا مطلب یہی ہے کہ جو پروو نہیں ہوئی بھی ہو، جب یقین لانا ہے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں ہے الحمدللہ، اور ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، ایک لیول بوسٹ کرنے کے لیے، اور دوسرے لوگوں کو یا دوسرے مذاہب لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک پہلو قرآن کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں، جس کو بہت اچھے سے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ بڑی نالجبل گفتگو ہو سکتی ہے، ٹیکنیکل گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں یقیناً یہاں پہ کوئی پریچر نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں کہ میں آپ کو جو ہے وہ اس پر بیان دوں۔ میں صرف ایک ڈسکشن کر رہا ہوں، کیونکہ میرا یقین ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے اتاری گئی کتاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک عام بندہ جو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا سمجھ سکتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ اس پہ تدبر کر سکتا ہے، غور کر سکتا ہے، لوگوں سے اس کے معنی پوچھ سکتا ہے اور اس پر ڈسکشن کر سکتا ہے۔ تو اس حق کی بنیاد پر میں یہاں پہ یہ ڈسکشن کر رہا ہوں، اور اس ٹاپک پہ میں کوئی پریچر نہیں ہوں، میں پہلی وضاحت کر دوں۔ اگین یہاں پہ وہ بات آتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی اس پہ اعتراض ہوگا تو وہ بھی اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے۔ تو قرآن اینڈ سائنس کی یہ لیکچر سیریز شروع کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ اگر اب تک ہمارے دلوں میں اس لیول پہ نہیں پہنچا یہ قرآن کی اہمیت یا اس کتاب کی حقانیت ہمارے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچی، اگر اب تک، اور خاص طور پہ اس دور کے لوگ جو ٹیکنالوجی کو اپنے سر پہ چڑھائے ہوئے ہیں، اور چڑھانا بھی چاہیے یقیناً، تو ان لوگوں کے لیے یہ کس طرح یہ لیکچر سیریز کس طرح فائدہ مند ہو سکتی ہے، یہ ہم نے آگے ڈسکس کرنا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے جو ٹائٹل ہے وہ قرآن اینڈ سائنس ہے، اور جیسے کہ اس جملے میں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اسکرین شو ہو رہا ہے، فیکٹ اینڈ ریسرچ بیسڈ لیکچر سیریز۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ تر جو ہے وہ باتیں کرنے کے بجائے، جیسے کہ ابھی کافی دیر سے باتیں ہو گئی ہیں، فیکٹس پر اور ریسرچ پر زیادہ زور دیں، اور اس پر جو ہے وہ آپ اپنا اوپینین بھی دے سکیں۔ سب سے پہلی کسی فیکٹ کو پہلے لانے سے پہلے میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن بھی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، یا ہم سائنس کو سمجھیں۔ یہ بات کیسے پروو ہوگی؟ دیکھیں، یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس پہلو سے شاید کم لوگوں نے سوچا ہو کہ قرآن بھی خود چاہتا ہے کہ آپ سائنس پڑھیں، سائنس کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، اور یہ جو آیت کے ریفرنسز ہیں اور ان کی جو ٹرانسلیشن جتنی بھی ہوگی، ان کے ریفرنسز میں جو ہے ڈسکرپشن میں ویڈیو کے ڈال دوں گا، وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، جس کی اردو ٹرانسلیشن اور انگلش ٹرانسلیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے اندر آخر کی ایک لائن ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ ہائی لائٹڈ ہوئی ہے آپ کے سامنے لائن، اور میں جو ہے پوائنٹر بھی استعمال کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کس وقت کس چیز پہ بات کر رہا ہوں۔ تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، اردو ٹرانسلیشن بھی سامنے، آپ کی انگلش ٹرانسلیشن بھی سامنے، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی مطلب آپ سے کوشچن کر رہے ہیں، یا اپنے نبی کے ذریعے لوگوں سے کوشچن کر رہے ہیں کہ خود بتاؤ کہ جو علم رکھتے ہیں
اور جو علم نہیں رکھتے وہ لوگ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں. اور آگے وضاحت بھی کرتی ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہے. اب دیکھیں، یہ آیت آپ کے سامنے سے بہت دفعہ گزری ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے جو ہے وہ ترجمے سے بھی کبھی نہ کبھی پڑھا ہوگا، اور یہ مختلف بیانوں میں بھی سنی ہوگی. تو علم یہاں کیا ہے؟ میرے نزدیک علم جو ہے وہ اللہ کے دین کا علم اور دنیا کے علم، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کا علم، سب شامل ہے اس میں. اور عقل مند، اب کسی کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اسمارٹ، انٹیلیجنٹ یا عقل مند، تیز ترار ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے. بیسیکلی دین کا علم بھی کیا ہے؟ دین کا علم تو یہی ہے کہ جو طریقے ہمیں سکھائے گئے ہیں، جو شریعت ہے، جو اللہ نے لا دیے، لا بھی قرآن میں دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقوں پہ جو ایکٹ کر کے دکھایا، جو ریاست کیا قائم کی تھی اسلامک اسٹیٹ، وہ کیسے چلتی ہے، اور ایک انڈیویجول ایکٹ کیا ہونے چاہیے، یہ ہے بیسیکلی دین. تو یہ سب ہمیں ایک طرح سے قرآن سے ہی ملتا ہے. تو بیسیکلی علم رکھنے والے کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ جاننے والے، اور جاننے والے وہی ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کو بھی جانتے ہو، میرا ایک پرسپیکٹیو ہے. اور آخر میں اس کو اور ایک بات کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کنفرم کر دیا کہ نصیحت یعنی ہدایت بھی وہ لوگ ہی پاتے ہیں، یعنی ایک وہ ہے جو عقل مند ہے. عقل مند یہاں پہ میرے نزدیک وہی ہے جو چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، اللہ کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ یہاں پہ اندھے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو اندھی تقلید کرتے ہیں یا ایسی کسی کی بات مان لیتے ہیں. جو خود سے غور کر رہے ہیں، جو علم رکھ رہے ہیں، اللہ ان کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح اس کا انگلش ٹرانسلیشن آپ کے سامنے، کہ جو ایکول ہیں وہ لوگ ایکول ہو سکتے ہیں جو جانتے ہوں اور جو نہیں جانتے ہوں. پہلی آیت یہ اس ریفرنس میں آ گئی کہ ہمیں سائنس کیا ہے، دنیا کا علم اور اس میں ہونے والے فنومناز کا علم، یا پوری یونیورس کا علم کہ یہ سب چیزیں کام کیسے کر رہی ہیں. صحیح. اور اس وجہ سے اس زمن کے اندر میں نے یہ آیت لے کے آیا ہوں کہ اس میں علم کے اوپر آپ اللہ تعالیٰ نے زور دیا اور عقل مند کو ساتھ جوڑا ہے. اچھا، یہ ایک آیت ہوگی. اس کے بعد ایک اور آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164. اب یہ پوری ایک طویل آیت ہے جس کی ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں. اب اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھ لیتے ہیں ذرا. بے شک آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو آسمان اور زمین کے اندر جو ان کی جو پروڈکشن ہوئی ہے، یہ کیسے بنے اور ان میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، ان کا ذکر کر لیں. میرے نزدیک اس کے اندر ایسٹرونومی اور جیولوجی آ گئی ہے. اس کے بعد رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے کے اندر، رات اور دن کے بدلنے کے اندر، یہ بھی ایسٹرونومی، یقیناً اسپیس کی ساری باتیں. اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کے رواں ہیں، کشتیوں اور جہازوں کا ذکر بھی لے کر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ہائیڈرولوجی کا کانسیپٹ بھی آ گیا. اور کشتیاں ہیں اور جہاز ہیں تو مکینیکل انجینئر بھی آ گیا، اور بہت سارے انجینئر انوالو ہو جائیں گے. یقیناً انجینئرز میری بات سن رہے ہوں گے تو سمجھ لیں گے، میں خود بھی ایک انجینئر. تو خیر، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور جو زمین کو مرنے کے بعد اس کی بریکٹ میں ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے، یعنی جب خشک ہو جاتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے بارش کے بعد سرسبز ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں دوبارہ سے جو ہے وہ جو ہماری گرینری ہے وہ آ جاتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ اگین جیولوجی اور سوائل سائنسز انوالو ہو گئی. زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے میں. صحیح ہے. اب یہ اینیملس کی جو اسٹڈی کرتے ہیں ان کو اسپیسیفکلی کیا کہتے ہیں مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن اگین یہ بھی ایک الگ فیلڈ آ گئی. زولوجی والے، صحیح ہے، زولوجی کہہ سکتے ہیں. ہواؤں کے چلانے میں اور بادل میں جو آسمان زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، اگین یہ ہمارے کلائمیٹ کے ریلیٹڈ ساری باتیں ہوگی. تو میں یہ ساری ایک ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ مختلف ٹائپس آف اسٹڈیز کو جو دنیا کی چیزوں میں انوالو ہے. یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی چیزوں کی انوالو چیزیں. آپ زمین کے پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان کی بات کر رہے ہیں، رات دن کی بات کر رہے ہیں، کشتیوں جہازوں کی بات کر رہے ہیں، جانوروں کی بات کر رہے ہیں. یعنی مخلوقات کی ہی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں سے بھی اسپیسیفک میسو باڈیز کی بات ہو رہی ہے. زیادہ تر واٹر کی بات ہوئی، آسمان کی بات ہوئی، ہیونس کی بات ہوئی.
ज़मीन सॉइल सरफेस की बात हुई सबसे मेन, उसके बाद मखलूक़ात में से एनिमल्स जो बड़ी तादाद में मौजूद हैं उनके बारे में बात हुई, क्लाउड्स के फिनोमेना में बात हुई। और इन सब को बात करने के बाद कह रहे हैं इन सब चीज़ों में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। अगेन कौन से अक्लमंद भाई? जो 8 साल का आलिम का कोर्स करते हैं मदरसे में। अल्लाह ताला यकीनन यहाँ अभी के दौर के जो इस तरह के कोर्सेज़ हैं या आलिम जो बनते हैं, मेरा एतराज़ नहीं है भाई, पॉइंट ये है कि ये दोनों स्टडीज़ एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए किसी भी बात को गलत पैराए में नहीं लेके जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला तो अक्लमंद उनको कह रहा है जो इन निशानियों में, जो ये साइंसेस से रिलेटेड जितनी निशानियाँ हैं इन पर गौर कर रहा है। अब आपने यहाँ पे यकीनन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ या जिस तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ कि कुरान क्यों साइंस पढ़ने को आपको रेकमेंड कर रहा है। लोग समझते हैं कुरान पढ़ना और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं यानी शरीयत का इल्म को सीख लेना या अरबी सीख लेना ये ही इल्म है। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है, अगेन मेरा पर्सपेक्टिव ये है, यकीनन आप बात से डिसएग्री कर सकते हैं, कि अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ इल्म से मुराद ली है वो तमाम आलम का इल्म है और उसके अंदर साइंसेस इन्वॉल्व हैं। अल्लाह ताला की मखलूक़ात के बारे में पढ़ना इन्वॉल्व है। साइंस पढ़ते हैं और फिर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। जो साइंस का मतलब है जो फिनोमेनाज हैं उनके बारे में पढ़ना, और इंजीनियरिंग का मतलब है उन फिनोमेनाज को इस्तेमाल करके हम अपने फ़वाइद की चीज़ें कैसे, फ़ायदे की चीज़ें कैसे बना सकते हैं, ये है इंजीनियरिंग। तो ये यकीनन इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को अल्लाह ताला ने खुद से कहा है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वालों और पढ़ने वालों, आप भी कहीं ना कहीं इबादत में शामिल हैं। यकीनन मैं इस पर फतवा नहीं दे सकता, लेकिन शायद ये पर्सपेक्टिव आपको समझ आए। एक आयत मैं इसमें और शामिल करूँगा इस टॉपिक के अंदर, और वो ये सूरह अर्राद की आयत है नंबर 3 है, जिसकी ट्रांसलेशन अगेन इसी तरह इसी पिछली आयत से रिलेटेड ही है कि वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए। पहाड़ भी एक वास्ट फील्ड है स्टडी की, सही है। अब हर फील्ड का अभी नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरी अपनी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैसिव बॉडीज़ की बात करते हुए अल्लाह बार बार एग्जांपल्स ला रहा है कि इनमें निशानी है। यानी मैसिव बॉडीज़ जिनको पढ़ने में इंसान को कई साल लगे, ज़मीन की गहराइयों में पहुंचने तक, अभी तक हम उस लिमिट्स तक नहीं पहुंचे हैं जिस तक हम समझते हैं कि हम पहुंच सकते हैं। समंदरियों की गहराइयों तक अभी तक हम वैसे नहीं पहुंचे। अल्लाह ताला ने देखो ज़मीन को बात करी, समंदर को बात करी और स्पेस की बात करी, तीनों ही अभी कम्प्लीटली डिस्कवर्ड नहीं है। पहाड़ों की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, दरियाओं की बात कर रहे हैं, मेवों की बात कर रहे हैं यानी फ्रूट्स की बात, और उनकी दो दो किस्में बनाई, यानी ये मेल एंड फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे। और वही रात और दिन, स्पेस को तो अल्लाह ताला बहुत दफ़ा लेके आया है क्योंकि ये अल्लाह का चैलेंज है ना। स्पेस के अंदर इंसान सबसे फेल है, यानी सबसे कम नॉलेज रखता है। अपनी दुनिया को तो उसने खोद के और आगे पीछे करके बहुत नॉलेज निकाल ली है, लेकिन स्पेस के मामले में बहुत कॉन्स्पिरेसीज हैं और अभी तक हमें वाज़े नहीं है। तो यहाँ पे भी गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानी है। अगेन दुनिया की मखलूक़ात को लाके अल्लाह ताला इसमें बोल रहा है कि इसमें निशानियाँ हैं, तो यानी इसकी स्टडी करेंगे और ये आपको अल्लाह के करीब अगर लेके जा रही है तो ये यकीनन यकीनन इबादत है। अच्छा, अब हम अपने फैक्ट की तरफ चलते हैं, और हमारा जो पहला फैक्ट है, हमारी सीरीज़ की पहली एपिसोड का पहला फैक्ट जो जिसको हम कुरान और साइंस के ज़मन में एक कंपैरिजन करेंगे, और वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन लिविंग थिंग्स। इस टॉपिक के अंदर प्रेजेंस ऑफ वाटर इन लिविंग थिंग्स के बारे में कुरान क्या कहता है, साइंस क्या कहती है, ये मैं एक बहुत ज़बरदस्त सा फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। और छोटी सी ही क्लिप है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं है, और इसी तरह हम मुख्तलिफ फैक्ट्स ले लेके छोटी सी जो है वो क्लिप बनाया करेंगे, ताकि आपको सिर्फ एक आइडिया देना है मुझे कि जिस तरह हमें गौर करना चाहिए था हमने वैसे गौर नहीं किया। इस प्रेजेंस ऑफ वाटर इन लिविंग थिंग्स के टॉपिक पर अब बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कुरान की एक आयत को कोट कर रहा हूँ, सूरह अंबिया की आयत नंबर 30, और उस आयत के अंदर उसका ट्रांसलेशन आपके सामने है। उसके अंदर ये बात आ रही है कि और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई,
اس کی عربی یعنی وجعلنا من الماء کل شیء. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے تمام جاندار چیزیں اور جاندار یعنی جن کو جو میٹر کی فارم میں موجود ہے یہاں پہ ان سے مراد ہے ان کو ہم نے پانی سے بنایا. اچھا ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک آیت میں تو بندہ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ اس کی لاجک ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا. اب اسپیسیفکلی انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے انسانوں کو جو ہے وہ واٹر سے, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ, واٹر سے پیدا کیا. کلیئر. سورہ نو کی آیت نمبر 45 بھی آپ کے سامنے پیش ہے, اور اس کے مطابق بھی پہلی لائن یہی ہے واللہ خلق کل دابۃ من الماء, اور خدا ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو. اگین یہاں پہ اسپیسیفکلی چلنے پھرنے والے آ گئے یعنی جانوروں کی بات کر لی. اللہ تعالیٰ مختلف پیرائے میں یہی کانسیپٹ لے کر آئے ہیں کہ پانی سے پیدا کیا اس کو. صحیح ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ پانی سے پیدا کرنے سے کیا مراد ہے. ہمیں تو ایک کانسیپٹ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا. یہ ہم اپنے بچپن سے ایک کانسیپٹ سنتے آ رہے ہیں, اور اس پہ سائنس کیا کہتی ہے, سائنس کا پرسپیکٹیو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسلامی مطلب پرسپیکٹیو سے جب بھی ہم نے سنا انسان کو مٹی سے پیدا کیا, اور اسی طرح شیاطین آگ واگ سے. تو یہاں پہ آیت آ رہی ہے, اور 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کی کوٹ کر دی, جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ انسان کو یا جانداروں کو پانی سے پیدا کیا. اب اس کی کیا لاجک ہے؟ اچھا مٹی سے پیدا کرنا اور پانی سے پیدا کرنے والی, مٹی سے پیدا کرنے والی بھی آیات موجود ہیں, وہ میں نے یہاں کوٹ نہیں کری, لیکن آپ کو یقیناً آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی. مٹی سے پیدا کرنے اور واٹر سے پیدا کرنے میں کانٹرڈکشن آ رہی ہے. اس کانٹرڈکشن کا کانسیپٹ میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ جو فرسٹ تخلیق ہے, جو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کرا ہے, وہ ایک مٹیریل یعنی مٹی یا سلیکا اس طرح کے ریلیٹڈ کسی مٹیریل سے فرسٹ باڈی بنائی ہے. صحیح ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرسٹ سیل بنا ہوگا تو وہ انسان کا مٹی سے بنا ہے, یا فرسٹ کریشن میں. اس کے بعد تو انسان سے بنا ہے. یہ آپ کو بات سمجھ آتی ہے. اور بیسک کمپوننٹ پہ بات ہو رہی ہے, انسان کی باڈی کا بیسک کمپوننٹ کیا ہے, تو اس پر بار بار اللہ تعالیٰ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ بیسک کمپوننٹ جو ہے وہ تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی ہے. یہ 3 آیتیں میں نے آپ کو کوٹ کر دی. اسلامک پرسپیکٹیو آپ کو سمجھ آ گیا کہ قرآن 3 دفعہ جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. اچھا اب اگین سائنس کا پرسپیکٹیو دیکھ لیتے ہیں. یہ کچھ جانی پہچانی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اگر آپ نے اپنے فرسٹ ایئر کے اندر تھوڑا کیمرہ نیچے کر دوں میں, کیونکہ آپ کو ٹیکسٹ پڑھنے میں شاید مشکل آ رہی ہو. اپنی فرسٹ ایئر میں بایولوجی لی ہے یا 9-10 میں کسی نے بایولوجی پڑھی ہے تو سائٹوپلازم کے بارے میں پڑھا ہوگا. اور سائٹوپلازم کی ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کے سامنے, یہ سمپل گوگل کی بھی ڈیفینیشن ہے لیکن وہ آپ کے سامنے اس کو ڈیفائن اسی طرح کیا جاتا ہے کہ سائٹوپلازم از اے فلوئڈ سبسٹینس ان سائڈ آف اے سیل. ایک سیل کے ایک بیسک کمپوننٹ ہے سائٹوپلازم, اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیل ممبرین اور کچھ تھوڑے بہت نیوکلیائڈس کے علاوہ ساری چیز سائٹوپلازم ہی ہے. یعنی سیل کا بیسک کمپوننٹ سائٹوپلازم. صحیح. ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سیل آپ کے سامنے بنا ہوا ہے, اس کے اندر ایک نیوکلیس الگ ہے, باقی سارے راؤنڈ میں جو ہے وہ سائٹوپلازم ہے, اور کچھ چھوٹے بہت کمپوننٹس اور ہیں جن کو یہاں پہ لیبل بھی کیا گیا. اچھا یہ جو سائٹوپلازم کا کانسیپٹ ہے, سائٹوپلازم کا جو کانسیپٹ ہے یہ 1835 میں رابرٹ براؤن صاحب ہیں, انہوں نے پہلی دفعہ ڈسکور کیا تھا کہ ایک سیل ہے, اور سیل کو ایک طرح سے سیل کو جب پہلی دفعہ لیبل کیا گیا ہوگا, انسان سیل کی ڈسکرپشن میں یا اتنے ڈیٹیلڈ سٹرکچر پہ اور امیجز پہ بہت عرصے بعد ہی پہنچا ہے, اور تقریباً 1835 19ویں صدی سے پہلے. تو یہ سائٹوپلازم کا کانسیپٹ کلیئر ہے. اب میں تھوڑا
आपको एक रेफरेंस एक दे रहा हूँ एक रिसर्च पेपर से। ये रिसर्च पेपर है, शेफर्ड नामी इनके ऑथर हैं, ऑस्ट्रेलिया का है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स, स्कूल ऑफ फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ NSW ऑस्ट्रेलिया है सिडनी में। और इस पेपर का नाम ये है, और ये गालिबन 2006 या 2002 का है, इसका साल यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने जब पढ़ा था तो मुझे याद पड़ता है। इसके मुताबिक यहाँ इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है। अगेन मुझे कैमरा को डिस्प्लेस करना पड़ेगा ताकि आप ये लाइन पढ़ सकें। इसके मुताबिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो 80% वाटर होता है। आई बात। अब मेरे ख्याल है कि थोड़ी सी बात रिलेट कर पा रहे होंगे पिछले कॉन्सेप्ट को इसके साथ मर्ज करने के बाद। यानी ये रिसर्च पेपर की लाइन है, इसलिए मैंने कोई गूगल का रेफरेंस देने के बजाय इस खास बात के लिए एक रिसर्च पेपर चूज़ किया है। और इस रिसर्च पेपर की अगेन इसका जो लिंक है ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप पढ़ भी सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने स्क्रीन पे जो है वो लगाया हुआ है। इसके मुताबिक आपने सबसे पहले बात ये पढ़ी, ये बहुत बेसिक तो आपको पता है कि इंसान का बेसिक कंपोनेंट सेल है, सही है। और यानी हर तकरीबन ये सेल का कॉन्सेप्ट है, ये प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस तीनों के लिए, सही। और तीनों के जो सेल है, सेल के अंदर भी मैंने तीनों सेल के बारे में मैंने पढ़ा था। आप और डिस्क्रिप्शन में जो बायोस के रिलेटेड स्टूडेंट हो और डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। प्लांट्स और एनिमल्स और जो ह्यूमंस है, तीनों के सेल में एक चीज़ कॉमन है कि उनका साइटोप्लाज्म ही मेन कंपोनेंट होता है। यानी कुछ चीज़ें हटा दो, कुछ सॉलिड्स हटा दो सेल में से, तो सारा साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म 80% वाटर है। यानी अल्लाह ताला तो आपको 1400 साल पहले बोल रहे हैं कि हमने आपका बेसिक कंपोनेंट जो है वाटर है, और एक नहीं 3 जगह बोल रहे हैं। तो इसकी यकीनन शायद आपको पहले लॉजिक नहीं समझ आ रही हो, क्योंकि हम कुरान को तो रमज़ान में ही जो है वो अक्सर मट्टी वट्टी झाड़ के निकाल रहे होते हैं और तिलावत करके फिर रख देते हैं। और ये मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा, लिटरली मेरा भी यही हाल है। तो कुरान को हमने उस तरह कभी, जिस तरह पढ़ने का उसका हक है, जिस तरह उसके समझने का हक है, उस तरह शायद समझा ही नहीं है। तो बेसिक बताने इतने सा पॉइंट था, और थोड़ा सा मैं रिसर्च करके आपके सामने लाया हूँ ताकि सिर्फ ऐसी जनरल बातें ना हो, आपको पिक्चर्स की फॉर्म में और रिसर्च बेस्ड और लॉजिकल बातें बताई जा सके कि भाई कॉन्सेप्ट यही है ना, सेल का बेसिक कंपोनेंट या सेल जो कम्प्लीटली सेल का जो पार्ट है साइटोप्लाज्म, वो उसका मेन पार्ट है बेसिकली। यहाँ पे आपने देखा ना, कम्प्लीटली सेल जो है वो साइटोप्लाज्म से ही बना हुआ है कुछ हिस्सों के अलावा। और ये एक जनरल डेफिनेशन है जो हर कोई यही डेफिनेशन पढ़ता है। और साइटोप्लाज्म जो है वो 80% वाटर है, ये एक रिसर्च पेपर की जुमला है, और जो 2002 तक तकरीबन शाया हुआ है या पब्लिश हुआ। तो यहाँ से बात प्रूव होती है। यानी पॉइंट है, कुरान की एक एक आयत के अंदर बड़ी डेप्थ है भाई, और वो डेप्थ आपकी साइंस आज के दौर में प्रूव कर रही होती है। तो ये एक फैक्ट था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया और आपको पसंद भी आया हो, और उम्मीद है कि आगे इसी तरह हम बहुत सारे फैक्ट्स लेकर आ सकें थ्रू आउट दी रमज़ान। और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको, हाँ, इसको शेयर ज़रूर करना, और 10 लोगों तक शेयर करना, वरना कोई जो है वो बुरी खबर आ सकती है, और 10 लोगों को जो शेयर करेगा उसके पास कोई अच्छी खबर आ सकती है। शैतान आपको रोकेगा, लेकिन आपने शेयर ज़रूर करना है। तो खैर इस फैक्ट के साथ एंड करते हैं अपनी आज की वीडियो को। बहुत शुक्रिया आपके साथ रहने का। अल्लाह ने के बाद।